الرحیم الحمد للہ الحمدللہ رمضان کے 4 روزے مکمل ہوئے، آج 5واں روزہ ہے۔ میں نے 3 اعمال ذکر کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت اور ذکر اللہ کی کثرت اور دعا کی کثرت۔ یہ 4 بڑی اہم عبادات ہیں روزے کے علاوہ۔ اور آج جو اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اس طرح کی شکایت ہوتی ہے کہ رمضان کے کچھ دن گزرنے کے بعد عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کیا ایک تھوڑی سی عبادت سے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیفیت ہے، اور کیفیت نقل جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک اس کی تصحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت ہوتی نہیں ہے، عبادت میں اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی چند ایک وجوہات ہیں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز سمجھ لیں کہ جب تک آپ کسی چیز کو ترتیب نہیں دیں گے تو وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں جی نہیں لگتا۔ آپ اگر بطور مثال کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، ایک ترتیب سے اگر آپ نہیں کھیلتے تو آپ کا دل نہیں اچھلتا۔ آپ پکنک پہ جاتے ہیں، وہاں گند مچا ہوا ہے، کوئی رہنے کی ترتیب نہیں، کوئی بیٹھنے کی ترتیب نہیں، کوئی سونے کی، کوئی جاگنے کی، کوئی کھانے کی ترتیب نہیں، تو آپ کو اس میں بھی دل نہیں لگے گا۔ تو سب سے پہلے دن عرض کیا کہ ایک ترتیب ہو، اس ترتیب سے ایکسس نہ کریں، یعنی بہت زیادہ بڑھ گیا اس ترتیب سے ایسا بھی نہ ہو، اور بہت زیادہ کم ہو گیا ایسا بھی نہ ہو۔ ترتیب کے اوپر نیچے سے 19-20 ہو کے چلتے رہے، کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ، کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ، ایسا نہیں کہ بہت کم ہو گیا، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ۔ تو پہلی چیز ہے کہ ترتیب دی جائے، جس کے لیے عرض کیا تھا کہ کاغذ پر اپنا معمول بنائیں، روزنامچہ بنائیں، ڈیلی پلانر بنائیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ انسان کے مزاج میں سستی آنے لگتی ہے، اور یہ سستی آنے کی وجہ بعض مرتبہ گناہ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ طبعی طور پر کسلان ہوتا ہے، یعنی انسان کے مزاج میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سستی آ جاتی ہے۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں آدمی روزانہ کام پہ جاتے کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو یہ طبعی طور پر سستی آ جاتی ہے، تو اس کا علاج ہے ہمت کرنا۔ اور دوسری طبعی طور پہ بات جو ہوتی ہے وہ ہے کہ انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور گناہ میں خاصیت اندھیرے کی ہے اور عبادت میں خاصیت روشنی کی ہے۔ دونوں کی خاصیتیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اللہ نے قرآن میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ یہدی الی النور، اللہ کے نبی نور کی طرف بلاتے ہیں۔ نور کیا ہے؟ عبادت کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، توحید پر ایمان لانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جو ہم آپ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت دکھائیں گے۔ وہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو فرمایا ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت ایک اندھیرا مسلط فرما دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کے احوال میں کئی آیات ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ تو اللہ رب العزت عبادت کی وجہ سے ایک نور دیتے ہیں، اور گناہ کرنے کی وجہ سے ایک اندھیرا آتا ہے، اور جب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، عبادت میں انسان بہانے تلاش کرتا ہے کہ چلو آج یہ ہو گیا، چلو کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے۔ تو کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو مجھے آپ کو طاعت سے روک رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ ہاں ضروری نہیں کہ گناہ ہو، کسی چیز کی حد سے زیادہ مصروفیت بھی آپ کو عبادت سے روک سکتی ہے۔ تو یہ مہینہ عبادت کا ہے، اللہ کی مدد خاص طور پہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ جو شخص گناہ سے بچتا ہے وہ خود بخود اس کا دل عبادت کی طرف خود بخود آنے لگتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ آپ کو مجھے ہم سب کو عبادت سے روکتی ہے وہ ہے لایانی چیزیں، فضول کام، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور میسیجنگ پہ لگے ہوئے ہیں، دوستوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں،
ایسی رات بھر یا دن بھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قصے سنا ہے، ناول پڑھ رہے ہیں یا ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں لایانی مطلب من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی جس کا کوئی ظاہری فائدہ نہ ہو وہ ہے لایانی چیز. تو اب اس چیز میں لگ جانا، اور وہ لایانی چیز کبھی انسان سے گناہ بھی کرا دیتی، تو یہ لایانی چیز بھی انسان کو نیکی سے روکتی ہے. جو بلا وجہ لمبے ناول پڑھ رہے ہیں، چلو کبھی انٹرٹینمنٹ کے لیے چھوٹی سی ایک کہانی پڑھ لی تو ایک الگ بات ہے، لیکن گیم کھیل رہے ہیں، 15-20 منٹ کے لیے لوڈو کھیل لیا یا کیرم بورڈ کھیل لیا، ٹھیک ہے، اس میں جو ذرافت تباہ کے لیے ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، یہ کیوں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم فیل ہو رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا. تو لایانی چیزیں بھی آپ کو نیکی سے روکتی ہیں، عبادت سے روکتی ہیں. یہ چند چیزیں ہوگی. ایک ان سے ہٹ کی چیز بعض مرتبہ کثرت عبادت کی وجہ سے مزاج میں قبض آ جاتی ہے. اس قبض کی وجہ سے کبھی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کبھی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، یا نماز تو پڑھ رہے لیکن اس میں جی نہیں لگ رہا، بس سلام پھر اٹھ جاؤ. تو یہ جو قبض ہوتی ہے یہ اس کو باطنی قبض کہتے ہیں، جسمانی قبض نہیں ہوتی. یہ قبض اتنی مفید ہوتی ہے، جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے رمضان کے اندر خاص طور پہ سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے لوگوں نے لکھا یہ وسوسے بہت آ رہے ہیں، قبض کی علامت ہے، عبادت کرنے کا دل نہیں کر رہا اور کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں تو قبض کی علامت ہے. اور میرا جی چاہتا ہے میرے سارے متعلقین کے ساتھ یہ کیفیت آئے. خیر یہ تو عام طور پہ کم ہوتی ہے، اس کا بہترین علاج تو یہ ہے کسی شیخ سے رجوع کیا جائے، ورنہ عام علاج اس کا یہ ہے کہ جو مزاج بن رہا ہے اس کے خلاف پر چلے. مزاج ہے بس آج سو جاؤ، اس کے خلاف پہ مت کرے. مزاج ہے آج روزانہ 2 پارے کرتا ہے، روزانہ 3 پارے کرتا ہے، آج 1 پارا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے خلاف پہ چلے، آج 1 پارے کا کر رہا ہے، اب بتکلف 2 پڑے، اس سے بہت نفع ہوتا ہے. روحانی طور پہ بہت ترقی ہوتی ہے، وقتی طور پہ پتہ نہیں چلتا لیکن ترقی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں میں نے 2-3 چیزیں ذکر کی، جیسے عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا سستی کی وجہ سے، لایانی حرکت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اور شیڈول نہ بنانے کی وجہ سے، یا قبض کی وجہ سے. یہ 4-5 چیزیں ہیں. ان چیزوں کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب ہم عبادت کی کثرت کریں گے. عبادت کی کثرت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا شغف کس چیز میں زیادہ ہے. جس چیز میں ہمارا شغف ہوگا اس چیز کے اندر ہم جب آگے بڑھتے جائیں گے تو اس میں اللہ ایک عجیب چیز انسان کو دکھاتے ہیں. عجیب اس کو ہم اپنی زبان میں روحانیت کہتے ہیں، کہ اس عبادت کی وجہ سے انسان کو ایک کنیکشن مل جاتا ہے اللہ سے، ایک جوڑ مل جاتا ہے. میرے پاس جو سم ہے اس کا کنیکشن ٹاور کے ساتھ کیسے ہے مجھے آپ کو نہیں پتا، لیکن انجینئر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کنیکشن کیسے، لیکن میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ بس ہمارا سم ہے، بس اس کے ذریعے سے فون ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آواز ہوتی ہے کہ اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، وہ ٹاور در ٹاور جاتی ہے، وہ سیٹلائٹ پہ جاتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. ایسے اس چیز کو کہتے ہیں کنیکشن. میرے پاس یہ زوم کا کنیکشن ہے، میرے پاس یہ یو کا کنیکشن، میرے پاس فلاں کا کنیکشن. ایسے جب انسان عبادت کرتا ہے ان سب مراحل سے گزر کے تو اس کے پاس ایک اللہ کا کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے. وہ کنیکشن ایسے نہیں سمجھایا جا سکتا. نہ آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، نہ میں کتاب سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں. یہ ہر ایک کو اپنے رنگ کا ہوتا ہے. کسی کو اللہ کس رنگ کا دیتے ہیں، کسی کو اللہ کس رنگ کا دیتے ہیں. اور اللہ کے پاس نیلے پیلے کالے سفید یہ رنگ نہیں ہوتے. اللہ کے پاس ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے ایک رنگ ہے اور اللہ سے بہترین رنگ کسی کو ہو نہیں سکتا. تو یہ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایک رنگ عطا فرماتے ہیں. تو یہ مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ ہے. اس کے اندر ہم یہ رنگ اپنا لیں. بس ان چیزوں سے ملتا ہے، یہ مختصر سی بات ان چیزوں سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق، نمبر 1 عبادت کی کثرت کر. اعبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا اور کثرت سے عبادت کرنے والا، اور اتق المحارم گناہ سے بچنے والا. یہ 2 عمل ہوتے رہیں اس رمضان میں.
اس رمضان میں گھومتے نہیں یہ عمل. اب دیکھیں اللہ رب العزت تکن احمد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعلق والا بناتے ہیں. بس انسان کوشش کرے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.